عمران خان کو ترکی کے وزیر اعظم اردگان صاحب نے مانگ لیا ہے پاکستان کی حکومت سے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا عمران خان ترکیہ جائیں گے، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان جو ہے انہیں ترکیہ جانے دے گی، اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، اس سلسلے میں آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کو قبل ازیں اس سے پہلے جو ہے اور یہ بات معلوم نہیں تھی، تو یہ یا ان کو کسی نے طلب نہیں بلایا نہیں تھا اپنے ملک میں، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج کے بلاگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ عمران خان جو ایک طویل عرصے سے بیمار بھی ہیں اور ان کی ملاقاتوں پہ بھی پابندی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ گزشتہ دنوں ان کا ایک چھوٹا سا آپریشن بھی ہوا تھا، اس آپریشن کے بعد اور ان کی بہنوں سے ملاقات نہ ہونے، ہو سکتا ہے کہ اس منگل کو ان کی ملاقات کرا دی جائے اور یقینی طور پر ان کی بہنوں سے ہی ملاقات ہوگی، باقی لوگوں سے نہیں ہوگی۔ لیکن اس پر پابندی بھی ہے، اس پر پابندی یہ ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ان سے ملاقات کریں گی وہ باہر آ کے کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کی اختیار نہیں رکھتی ہیں۔ دوستوں اب آگے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مشاہد حسین سید صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے عمران خان کو بلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے حکومت پاکستان سے کہ عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، وہ ترکی آ جائیں۔ اور اس سے اگر آپ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ اب جو ہے ان کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان کے، آپ کو معلوم ہے ترکی میں دیگر چین کے بھی لوگ موجود ہیں اور چین کے جو مسلم اسٹیٹس ہیں وہاں کے بھی لوگ موجود ہیں، اور آپ کو یہ بات بھی بہت اچھی طرح معلوم ہوگی کہ حماس کی بہت بڑی قیادت وہاں موجود ہے، اس کے علاوہ حزب اللہ کے لوگ وہاں موجود ہیں اور کچھ ایران کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ دوستوں تو اس لیے ترکی کے صدر طیب اردگان نے یہ بات مشاہد حسین سید جو سینیٹر بھی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ترکی کے صدر نے انہیں طلب کیا ہے اور ان سے کہا ہے حکومت پاکستان سے آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن اب سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ آیا حکومت پاکستان کے ترکی کے حوالے کرے گی یا نہیں؟ اس کے جواب تو میں آپ کو پہلے دیتا ہوں، لیکن ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ کراچی میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میں آگے چل کے اس پہ بتاتا ہوں مزید تفصیل کا کن کن لوگوں کو کہاں کہاں گرفتار کیا گیا۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، اور اسے ایک اچھی ویڈیو سمجھتے ہیں اگر آپ تو آپ اس پہ جو ہے ہمیں کمنٹس بھی کریں اور اسے شیئر بھی کر دیں۔ دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو یہی خبر بتاتا ہوں کہ تقریباً 160 لوگوں کو کراچی سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، اور وہ پوری جو نیٹ ورک ان کا یہاں پہ موجود ہے وہ شاید جماعت اسلامی کے دھرنے کی وجہ سے بھی ہے، اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ شریک نہ ہوں، یہ بھی شاید بات ہے، لیکن حالانکہ اس طرح کا کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن کراچی سے 160 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مکمل کریک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے اس وقت ملک میں جاری ہے تحریک انصاف کی وجہ سے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 8 فروری جو ہے بہت قریب ہے۔ اب آپ 3-4 دن اس میں رہ گئے اور وہ 8 فروری کو جو بہت بڑا مظاہرہ ہونے والا ہے اور بہت بڑا جو عمران خان کے اعلان کے مطابق یہاں پہ ایک جلسہ بھی ہوگا ہر شہر میں، اور ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ملک کی وہ باہر نکلے گی، لیکن اس طرح کی صورتحال کو روکنے کے لیے اس وقت پوری طرح سے اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ اب میں آپ کو مشاہد حسین سید کی بات بتاؤں۔ مشاہد حسین سید صاحب نے جو پہلے امریکہ میں بھی اور بہت ان کے لیے عمران خان کے لیے وہ لابنگ بھی کرتے رہے، لیکن وہاں کوئی بات نہیں بنی، تو انہوں نے اسلامی ملک کے پر لابنگ کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر انہوں نے اب یہ بتا رہے ہیں کہ ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان نے ہماری اس پیشکش کو کہ وہ ترکی آ جائیں عمران خان قبول کر لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا طیب اردگان اور عمران خان کے درمیان
کیا ایسا تعلق ہے کہ وہ وہاں جائیں گے یا وہ انہیں بلائیں گے اردگان صاحب؟ تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ ترکی کے صدر اردگان اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے درمیان ایک دوبارہ ایک اتحاد بنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ہماری OIC ہے، آرگنائزیشن جو ہماری ہے اسلامی سربراہ کانفرنس جو ہماری اسلامی امہ کی ہے، اس کو ایک الگ ہٹا کر کے ترکیہ، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر کے ایک نئی OIC بنائے اور اس کے ساتھ یہ چلیں۔ وہ بہت حد تک اس پہ مذاکرات بھی مکمل ہو چکے تھے، اور بہت حد تک یہ محسوس بھی کیا جا رہا تھا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بن جائے گی جو عالم اسلام کے بہت سارے مسائل کو جو ہے وہ حل کر دے گی، جس میں فلسطین بھی ہے، کشمیر بھی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومت جو ہے وہ عمران خان کو بیرون ملک جانے دے گی، اور وہ بھی ترکیہ جیسے ملک میں جہاں ہر طرح کی آزادی ہے، بولنے کی بھی آزادی ہے، وہاں پہ پریس سے بات کرنے کی بھی آزادی ہے، ایسے کسی ملک میں وہ جانے دیں گے؟ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور عمران خان آج خود بھی نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے 2.5 سال تک جس عزیمت کے ساتھ، جس عزم و ہمت اور بہادری کے ساتھ جیل میں گزارا ہے، اس کا کوئی نعم البدل ماضی قریب میں کسی بھی رہنما کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور نہ ماضی قریب میں عمران، آپ نے دیکھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تھوڑے دن جیل میں رہتے تھے اور اس کے بعد وہ لندن چلے جاتے تھے، اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو اس سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا مختلف ممالک کی طرف سے، اعلانیہ نہیں کچھ، کہ ہمیں عمران خان کو آپ دے دیں، اور آپ کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی اس طرح کے کچھ نعرے لگتے رہے ہیں، لیکن عمران خان کو فی الحال یہاں سے بھیجا نہیں گیا۔ عمران خان جانا بھی نہیں چاہتے ہیں، بالکل قطعی وہ کسی اور ملک میں نہیں جانا چاہتے، وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں رہ کر ہی وہ یہاں جمہوریت کے لیے اور یہاں کی جو صورتحال ہے اس کو، حقیقی جمہوریت کو جن کو وہ کہتے ہیں عمران خان، ان کو تبدیل کرنے کے لیے اور افغانستان سے اچھے تعلقات بڑھانے کے لیے عمران خان کل بھی پرعزم تھے اور آج بھی پرعزم ہیں۔ اب یہ کامیاب کتنے ہوتے ہیں اور ناکام کتنے رہتے ہیں اس بارے میں اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن عمران خان بیرون ملک جانے کو قطعی تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ مشاہد حسین سید کی جو باتیں ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کیا نکلتا ہے۔